آج خیبر پختونخوا کی کابینہ کی میٹنگ ہوئی جس کو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے چیئر کیا. اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ جو ہمارے ایم ٹی آئیز ہاسپٹل کی کارکردگی کو بہتر بنانے، بی او جی کو جواب دہ بنانے اور ایم ٹی آئی ملازمین کے مسائل کی بہتر حل کے لیے ایم ٹی آئی ترمیمی ایکٹ 2020 کو کابینہ نے منظور کر لیا. اس ترمیم کے تحت ایم ٹی آئی ملازمین کے تحفظ کے لیے اپیلیٹ ٹریبیونل کا قیام، عبوری بورڈ آف گورنر کا طریقہ کار اور بی او جی یا سرچ اینڈ نامینیشن کونسل کی تعیناتی اور برخاستگی کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے. اس کے علاوہ وہ تمام ایم ٹی آئی ملازمین جن کو ایم ٹی آئی ایکٹ پنشن کا حق دیتا ہے کے بارے میں کابینہ نے ان کی پنشن کے طریقہ کار کی بھی منظوری دی ہے، جس کے تحت ان ملازمین کی پنشن سینکشن اتھارٹی اب سیکٹری ہیلتھ ہوں گے اور ان کو پنشن اے جی کاؤنٹر سے ملا کرے گی. اس فیصلے سے تقریباً 400 سینئر ڈاکٹرز اور ہیلتھ سٹاف کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا. اس طریقے سے محکمہ انرجی اینڈ پاور کو 188 میگا واٹ ناران ہائیڈل پاور پروجیکٹ اور 96 میگا واٹ بٹر کنڈی ہائیڈل پاور پروجیکٹ پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام شروع کرنے کے سلسلے میں آئی ایف سی کی کنسلٹنسی خدمات حاصل کرنے کے لیے کیپرا رولز سے استثناء کی منظوری دی. کابینہ نے صوبہ خیبر پختونخوا بشمول ضم شدہ اضلاع میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت اور پیداوار میں کے پی او جی سی ایل کو پرائیویٹ فرمز کے ساتھ 20% تک شراکت داری کی منظوری دی ہے. انرجی اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کے اندازے کے مطابق اس میں تقریباً 40 ارب تک کی سرمایہ کاری کرنی پڑے گی، جس سے ایک محتاط اندازے کے مطابق جب پیداوار شروع ہوگی تو تقریباً صوبے کو 7 سے 13 ارب روپے تک سالانہ محصولات کی مد میں حاصل ہوں گے. اس موقع پہ آج وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے محکمہ خوراک خیبر پختونخوا کی کارکردگی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیف سیکرٹری کو خیبر پختونخوا کو ہدایت کی ہے کہ وہ ذمہ دار افراد کا تعین کرے اور ذمہ دار افسران و عملے کے خلاف سخت کارروائی کرے. وزیر اعلیٰ محمود خان نے تمام وزراء، ایڈوائزر، اسپیشل اسسٹنٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ ماہانہ اپنے محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس بلایا کریں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ خود تمام محکموں کی کارکردگی کی مانیٹرنگ کریں گے اور کسی کے ساتھ کسی قسم کا بھی رعایت نہیں ہوگی، اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا وہ ویژن کو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے آج کے انسٹرکشن، اور ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس صوبے میں ہمیں عوام نے جس مقصد کے لیے ووٹ دیا ہے اس کے اوپر دن رات ایک کر کے ہم نے وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہے. اس موقع پہ کورونا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے، اور اس حوالے سے جو کل ٹاسک فورس کی میٹنگ میں فیصلے ہوئے ہیں کہ تمام صوبے میں اور صوبے میں پھر تحصیل یونین کونسل لیول تک جہاں جہاں پہ ہمیں ریشو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کورونا کی جو وائرس ہے وہ سپریڈ ہو رہا ہے، وہاں پہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے
جو شروع کیا ہے کل سے اس کی توثیق ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم جائیں گے. اس کا مقصد اپنے عوام کو اس کرونا وبا سے تحفظ فراہم کرنا ہے. اس حوالے سے ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اور ہمارے تمام ہاسپٹل کی کیپیسٹی ڈسکس ہوئی ہے، جس میں جو پہلے ہم نے ہاسپٹلز میں جب پہلے کرونا وبا آیا اس میں ہاسپٹلز جو مین ہمارے ہاسپٹلز ہے میں اس کا ذکر کروں گا. پھر جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو مین ہمارے ہاسپٹل ہے پشاور کے ایچ ایم سی ہے، کے ایم یو ہے، کے ٹی ایچ اور ہمارے ایل آر ایچ ہاسپٹلز، اور پھر اس طرح یو میڈیکل ٹیچنگ ہاسپٹل ہے بٹا آباد، مردان، ڈی اے خان، بنو، کوہاٹ اور دیگر جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں اس میں، اور پھر ہمارے مرج ڈسٹرکٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں، کرونا وبا کے مریضوں کے لیے جو بیڈز اور وارڈز ہم نے مختص کیے تھے، اور اس میں ڈیفینیٹلی وینٹیلیٹر، آکسیجن اور جو چیزیں اس کے لیے ضروری اقدامات تھے جو پہلے ہم نے کیا تھا اس کو بھی ہم نے بڑھا دیا ہے. تمام ہاسپٹل میں ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے موجودہ صورتحال میں اس وقت تک ہمارے پاس ہاسپٹلز، بیڈز اور جو ضروری اقدامات ہیں وہ ہمارے پاس پورے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے پشاور اور پشاور کے سراؤنڈنگ ڈسٹرکٹ چارسدہ اور دیگر میں ہم نے ہاسپٹلز کنورٹ کر دیے. کچھ ہاسپٹلز جو پہلے ہمارے چل رہے تھے ان کو ہم نے کنورٹ کر لیے کرونا کی وبا کے مریضوں کے لیے. وہاں پہ بیڈز اور وہ جتنے ضروری اقدامات ہیں وہ ہم نے تیار اس کے لیے کر لیے. تو ظاہر ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہم اپنی جو وہ ہے وہ بڑھا رہے. آج چیئرمین این ڈی اے میں آئے تھے پشاور، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور تمام ہمارے جو بھی ضروری جو ہمارے جو اس وقت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ سارا اس وقت آج ڈسکس ہوا ہے، جس کے اوپر این ڈی ایم اے کی طرف سے جو پہلے انہوں نے جس طریقے سے خیبر پختونخوا ہماری حکومت کے ساتھ این ڈی ایم اے کی طرف سے جو پی پی پیز ہیں یا وینٹیلیٹر کے صورت میں ہو یا دیگر جو بھی ان کی اسسٹنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ پہلے سے جاری ہے. اور آج بھی چیئرمین این ڈی ایم اے صاحب جو آئے تھے انہوں نے اس حوالے سے ہمارے جتنے ضروریات ہے اس وقت صوبے کے ہمارے جو وہ ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے اقدامات این ڈی ایم اے نے کہا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا کہ کل ہم نے جو جس طریقے سے ہم نے اس وقت مختلف وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے جو انسٹرکشن پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کل تک میں نے بتایا تھا جو صورتحال ہے کہ جو ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس حوالے سے پٹرول کی جو سرکاری نرخ سے زیادہ پر پٹرول فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. پہلے میں نے کل تک تفصیل ساری بتائی تھی. گزشتہ روز 330 پٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. 140 پٹرول پمپس کو ایس او پیز کی خلاف ورزی پر وارننگ جاری کر دیے گئے. 53 پٹرول پمپس پر 1,93,540 روپے جرمانے عائد کیے گئے ہیں. 3 پٹرول پمپ مالکان کو گرفتار کیا گیا ہے. اس طرح حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر بھی کارروائی ہوئی. گزشتہ روز صبح بھر میں ٹوٹل 21,818 کارروائیاں کی گئی ہے. ایس او پیز پر عمل نہ کرنے پر 5,336 یونٹس کاروباروں کو وارننگ جاری کر دیے گئے. ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 371 یونٹ سیل کیے گئے ہیں. صوبے بھر میں 1,156 افراد یونٹس 10,66,450 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے. اس طرح 13 دنوں میں ٹوٹل 2,86,375 کارروائیاں عمل میں پورے صوبے میں عمل میں لائی گئی ہے. 73,512 افراد کو وارننگ جاری کیے گئے ہیں. 45,339 افراد پر کل 1,50,42,630 روپے جرمانے عائد کیے گئے ہیں، جبکہ 5,756 یونٹس کاروباروں کو